اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے میں علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 7 کا ربع نمبر 3 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو جن کا آپ ترجمہ سننے جا رہے ہیں اپنے سامنے رکھیں اور آیات پر نظر دوڑاتے رہیں اور اس کا ترجمہ سنتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو خدا ہی اٹھائے گا، پھر اس کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو کہہ دیجئے کہ خدا تمہاری پسندیدہ نشانی بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن اکثریت اس بات کو بھی نہیں جانتی ہے۔ اور زمین میں کوئی بھی رینگنے والا یا دونوں پروں سے پرواز کرنے والا طائر ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو۔ ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اس کے بعد سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے یوں ہی گمراہی میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے پاس عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اپنے دعوے کی صداقت میں غیر خدا کو بلاؤ گے؟ نہیں، تم خدا ہی کو پکارو گے، اور وہی اگر چاہے گا تو اس مصیبت کو رفع کر سکتا ہے، اور تم اپنے مشرکانہ خداؤں کو بھول جاؤ گے۔ ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، اس کے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے۔ پھر جب ان نصیحتوں کو وہ بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں، تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور ساری تعریف اس خدا کے لیے جو رب العالمین ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر خدا نے ان کی سماعت و بصارت کو لے لیا اور ان کے دل پر مہر لگا دی تو خدا کے علاوہ دوسرا کون ہے جو دوبارہ انہیں یہ نعمتیں دے سکے گا؟ دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح الٹ پلٹ کر دکھلاتے ہیں اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر اچانک یا علی الاعلان عذاب آ جائے تو کیا ظالمین کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم تو مرسلین کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن، اور جن لوگوں نے تکذیب کی انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آپ کہیے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہیں یا ہم عالم الغیب ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں، ہم تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتے ہیں۔ اور پوچھئے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم کیوں نہیں سوچتے ہو اور آپ اس کتاب کے ذریعے انہیں ڈرائیں جنہیں یہ خوف ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا یا مددگار نہیں ہوگا، شاید ان میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور خبردار، جو لوگ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں، انہیں اپنی بزم سے الگ نہ کیجیے گا، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے کہ آپ انہیں دھتکار دیں اور اس طرح ظالموں میں شمار ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہمارے درمیان فضل و کرم کیا ہے، اور کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے۔ کیا تم میں جو بھی عضو جہالت برائی کرے گا اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم اسی طرح اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ ان پر واضح ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے
کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتا کہ اس طرح گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ نہ رہ سکوں۔ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے، تو میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی ہے۔ حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالمین کو خوب جانتا ہے، اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو۔ اور وہی خدا ہے جو تمہیں رات میں گویا کہ ایک طرح کی موت دے دیتا ہے اور دن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت حیات پوری کی جا سکے۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت اسی کی بارگاہ میں ہے، اور تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے اسے اٹھا لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اپنے مولا برحق پروردگار کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ خشکی اور تری کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ جیسے تم گڑ گڑا کر وہ خفیہ طریقے سے آواز دیتے ہو کہ اگر اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ خدا ہی تمہیں ان تمام ظلمات سے اور ہر کرب و بے چینی سے نجات دینے والا ہے۔ اس کے بعد تم لوگ شرک اختیار کر لیتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا ایک گروہ کو دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک کے ذریعے دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو پلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں کہ شاید ان کی سمجھ میں آ جائے، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں ربط بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اور صاحبان تقویٰ پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ شاید یہ لوگ بھی تقویٰ اختیار کر لیں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور ان کو یاد دہانی کراتے رہو کہ مبادا کوئی شخص اپنے کیے کی بنا پر ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا اور مدد کرنے والا نہ ہو، اور سارے معاوضے اکٹھا بھی کر دیے تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے کرتوت کی بنا پر بلاؤں میں مبتلا کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے گرم پانی کا مشروب ہے، اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اس طرح اللہ کی ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جائیں، جس طرح کہ کسی شخص کو شیطان نے روئے زمین پر بہکا دیا ہو اور وہ حیران ہو سرگردہ مارا مارا پھر رہا ہو، اور اس کے کچھ اصحاب اسے ہدایت کی طرف پکار رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ۔ آپ کہہ دیجیے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سراپا تسلیم رہیں، اور دیکھو نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو کہ وہی وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، وہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ جب بھی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا، صاحب حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مربی
چچا آذر سے کہا کہ کیا تو ان بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔